بھائی میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے سیکھ لیا ہو؟ اگر انہوں نے لکھا تو دوسرے انسان نے لکھا ہے، تیسرا آپشن کوئی نہیں، بس نہ کتا بستا ہے نہ گدھا او بستا بھائی ہے، نہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں تھوڑا سا اپنی اللہ۔ کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں جواب اسی اعتبار سے دوں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی اور سے سیکھا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور بندے سے سیکھا ہے، رائٹ؟ رائٹ۔ اوکے، میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ کتنا بے وقوف ہوگا کہ اتنا عظیم الشان کلام لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا عظیم الشان قائد بننے کا موقع فراہم کر رہا ہے اور خود غائب ہو گیا منظرنامے سے، کسی کو پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ جتنے کہ اتنا عظیم الشان کلام بھی دے رہا ہے اور دوسرے کو لکھ کر دے رہا ہے، سارے موقع دوسرے کو دے دیا بغیر کسی غرض کے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اب اس کا جواب دیں، ایسا کوئی بندہ ہے کہ جو دوسرے کو لکھ کر دے اور کہے کہ تم پوری دنیا کے لیڈر بن جاؤ، تم ایسے آدمی بن جاؤ کہ جس کا نام رہتی دنیا تک رہے، مجھے نام نہیں چاہیے، ایسا کوئی ہے؟ دیکھیے اگر آپ یہ لاجک دے رہے ہیں تو میں کاؤنٹر لاجک یہ دے سکتا ہوں کہ پروفٹ محمد جی نے ان کو کچھ لالچ دیا ہوگا، کچھ اس کے بدلے دیا ہوگا، یا پھر ان کے لیڈر ہوں گے، وہ ان سے لالچ چھوڑا جب ہوگا کام۔ وہ لالچ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ بندہ واقعی اتنا بیوقوف تھا کہ پوری دنیا کی حکومتیں 52 اسلامی ملک چھوڑ کر، 1 بلین سے زیادہ کی پاپولیشن چھوڑ کر اور جزیرۃ العرب کی پوری حکومت چھوڑ کر، مدینے کی ریاست چھوڑ کر، وہ چند اشرفیہ لے کر گمنام ہو گیا۔ بھائی وہ آپ کے قبیلے کا تو نہیں تھا، وہ کہاں چلا گیا، کیوں نہیں آیا وہ؟ ہو سکتا ہے اس کو مار ڈالا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن پھر اس سے اگر اس کو مار ڈالا تو پھر اگر اس کو مار ڈالا تو پھر قرآن نازل نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بعد پھر مزید کچھ نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تو آتا رہا۔ بھائی صاحب قرآن آپ کو بھی پتا ہے ایک دم میں چلے نہیں آتا، ہو گیا اس کا بول کام۔ رہے تھے۔ اچھا میں چونکہ شروع سے شامل نہیں تھا تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خدا کی طرف سے کسی بھی طرح کے کلام کے بھیجے جانے کے قائل ہیں؟ یہ صرف قرآن سے مسئلہ ہے یا ہر طرح کے کلام سے مسئلہ ہے؟ ابھی تو آپ یہ چینل اسلام کا ہے تو میں اسلام اسپیسیفک باتیں ہی کر رہا تھا۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، وہ مجھے معلوم ہے، مجھے یہاں گیتا کو ثابت نہیں کرنا ہے، میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نہیں جی خدا کوئی کلام بھیج ہی نہیں سکتا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں بھیجا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہیں اس نے بھیجے ہوں گے دوسرے، قرآن نہیں بھیجا، قرآن نہیں ہو سکتا اس کا کلام، دونوں میں فرق ہے۔ اوکے، مجھے لگتا ہے کہ اگر خدا بھیجے گا تو سب کو بولے گا، ایک اسپیسیفک آدمی کے تھرو یا پھر ایسے نہیں یہ آپ نے غلط، آپ صحیح سے سوال سمجھے نہیں میرا۔ شروع سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے آج تک کیا خدا نے کچھ بھیجا ہے یا کچھ نہیں بھیجا؟ بھیجا ہے، مطلب یہ بولنے کے لیے کہ ہاں میں خدا ہوں اور میں نے ایسا ایسا کیا خود کو یہ کرنے کے لیے۔ اس نے کوئی کلام بھیجا کہ نہیں بھیجا شروع سے لے کر آج تک کوئی بھی؟ نہیں بولتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، جیسے اسلام میں کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی بات پوچھ رہا ہوں بھائی، آپ کے نزدیک، وہ تو ہمیں بھی پتا، سب کلیم کرتے ہیں، آپ کے نزدیک؟ ہاں وہ مجھے نہیں پتا ہے، نہیں پتا تو ہے، بولنا نہیں چاہ رہے ہو، سیدھے بات کریں کہ اس نے کوئی کلام بھیجا کہ نہیں بھیجا، اس کے اندر صلاحیت ہے بھیجنے کی یا نہیں بھیجنے کی؟ اچھا چلو یہ بتائیں، صلاحیت ہے اس کے اندر بھیجنے کی یا نہیں؟ صلاحیت ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی بھیجے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ خدا نے بھیجا یا پھر بھگوان نے بھیجا، لیکن کوئی دیکھو پروو نہیں کر پایا۔ آپ کو اگر کوئی بھی گفتگو کرنی ہے تو اس میں آنےسٹی بے انتہا ضروری ہے، اگر آپ آنےسٹ نہیں ہیں تو پھر گفتگو صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے۔ ابھی کیا ہے، آپ چھپا رہے ہیں، آپ اپنی بات اس لیے چھپا رہے ہیں چونکہ آپ کو آگے کی بات سننی نہیں ہے نا؟ میں کیا بات چھپا رہا ہوں؟ ہاں وہ چھپائے رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی عقیدہ، یا تو آپ یہ کہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا، بھائی بتائیں آپ خدا کو مانتے ہیں؟ دیکھیں اگر خدا وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھیجے، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب خدا ہے کہ نہیں ہے؟ بنیادی سوال ابھی میری ہے۔ آئیڈیالوجی تو ایتھیسٹ ہے، میری آئیڈیالوجی تو ایتھیزم کی طرف۔ ہاں تو چلے ٹھیک ہے، اب اگر آپ جو ہے ایتھیسٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ چلیں تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے، دیکھیے سن لیجئے، اگر خدا موجود ہے اور وہ ہم سے سپریم ہے، ظاہر ہے کہ ورنہ تو خدا ہی نہیں ہے، پھر اگر ہم سے بھی لوور کیٹیگری کا ہوگا تو پھر وہ ہمارا مالک اور خالق کیسے ہوگا؟ ہم سے سپریم ہونا تو ضروری ہے نا اس خدا کا۔ تو اگر ہم لوور بینگ ہوتے ہوئے
اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. میں اس وقت اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. بعض مرتبہ ڈائریکٹ پہنچاتے ہیں اور بعض مرتبہ کسی واسطے کے ذریعے, کسی تھرو مینس کے تھرو ہم پہنچاتے ہیں. تو وہ خدا جو سپریم ہے وہ اپنی بات کیوں نہیں پہنچا سکے گا؟ اس کے اندر تو اس صلاحیت کا ہونا بدرجہ اولا ضروری ہے نا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے حساب سے ایڈریس سیناریو لے کے جائے تو اگر وہ کچھ میسج بھیجتا ہے تو یہ پوری دنیا کو پتا چلے گا. ایسے نہیں کہ جو انسان بول رہا ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ آئے یا پھر بولے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. obviously وہ ایسی کوئی بات اس کی وہ جو کیا بات بول رہا ہے اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ آپ کرتا ہے. ایک اسٹیپ آگے چلے گئے، چونکہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ خدا میں کلام بھیجنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. جب ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کا کلام ہے جو خدا بھیج سکتا ہے یا اس کو بھیجنا چاہیے. پہلے تو یہ مان لینا کہ خدا میں صلاحیت ہے کلام بھیجنے کی، رائٹ؟ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بھیج سکتا ہے. بھیج اگر خدا سکتا ہے. ایگزسٹ کرتا ہے تو اگر obviously خدا ہے ہاں تو وہ کلام بھیج سکتا ہے. اس کے اندر اس صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ پھر خدا نہیں ہے، پھر ہم خدا ہیں. چونکہ ہم بھیج سکتے ہیں نا کلام، اور ہم نہیں، خدا نہیں ہیں. وہ ضروری نہیں ہے. وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کے اوپر وہ بھیج سکتا بھی ہے، نہیں بھی سکتا ہے، لیکن بھیج نہیں، وہ سکتا ہے. چاہے گا تو بھیجے گا. اس کے اندر اس صفت کا ہونا، کلام بھیجنے کی صفت کا ہونا ضروری ہے. چونکہ ہمارے اندر وہ صفت موجود ہے رائٹ، نا، ہمارے اندر وہ صفت صفت موجود ہے. مطلب ابیلٹی بول رہے ہیں آپ، سن لیجئے، ابیلٹی، ہمارے اندر وہ صفت اور اتنی ایبیلٹی پاور. موجود ہے. اگر وہ خدا میں کریکٹ، ہاں ایبیلٹی نہیں ہوگی تو ہم خدا ہوں گے نا، وہ نہیں ہوگا. ہم لوگ بول سکتے کوئی اتنا تو پاورفل ہے کہ تو چاہے تو کچھ بھی ہاں سکتا ہے، کچھ بھی کر ایگزیکٹلی، سکتا ہے، وہی تو میں اس پہ لانا چاہ رہا تھا. تو کانٹیکٹ کر چلے وہ سکتا اتنا ہے. رائٹ، پاورفل ہے کہ وہ کلام بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے رائٹ، کہ اس نے کلام اس کو ایسا بھیجنا چاہیے کہ وہ ساری انسانیت کو پتا چلے کہ یہ خدا کا کلام ہے. رائٹ؟ رائٹ. ٹھیک، اچھا. اگر امیجن کریں کہ مجھے خدا کے کلام ہونے کا ایسے ہی پتا چل جائے جیسے میرے یہاں جہاں پر میں ہوں اس وقت سورج نکل رہا ہے نا، آپ کے پیچھے دکھ رہا ہے سورج، مجھے ایسے ہی پتا چل جائے. مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اس نکلتے سورج کا میں انکار کر سکتا ہوں؟ نہیں، سورج دکھ رہا ہے ایسے سامنے. نہیں کر سکتا نا انکار. اگر کوئی مجھے اس وقت دنیا دن کا وقت ہے اور مجھ سے کوئی یہ کہے، جہاں پر میں ہوں دن کا وقت ہے، کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی ہم جو ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ آدم ایو صاحب، ہم آپ کو جو ہے یہاں لے کر آتے ہیں، آپ کا امتحان ہے، یہ دیکھ کے بتائیے کہ سورج نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسا امتحان ہے، سورج تو سامنے موجود ہے. اس طرح کوئی امتحان ہوتا ہے؟ جو چیز سامنے یقینی طور پر موجود ہو کہ جس کا آپ انکار نہ کر سکیں، اس کو آپ مجبور ہو اقرار کرنے پر، تو پھر وہ امتحان نہیں ہے. تو خدا اپنا کلام ضرور بھیجتا ہے، لیکن اگر وہ اتنا یقینی بنا دے کہ ہر انسان کو کے دل میں اس کو اس طریقے سے پیوست کر دے جیسا کہ مجھے میری اپنی ذات کا علم ہے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں پیاسا ہوں اور میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. مجھے اتنا علم ہے کہ سورج نکل رہا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. اگر ایسا علم ہر انسان کو پیدائشی طور پر خدا اپنے کلام کے تعلق سے دے تو پھر اس دنیا کا دارالامتحان ہونا بیکار ہے. پھر یہاں امتحان نہیں ہے، یہاں ہم موج مستی کاٹنے کے لیے آئے، جنت یہی ہے. تو یہ تو آپ کا اگر assumption ہو گیا. آپ اگر یہ تو ہمارا آپ کا بہت مقدمہ ساری باتیں. سمجھیں گے، سنیے میری بات، آپ اگر ہمارا مقدمہ سمجھے بغیر قرآن پر کلام اللہ پر اعتراض کریں گے تو پھر اسی طرح کے اعتراض ہوں گے. لیکن اگر آپ ہمارا مقدمہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ کلام یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ ہمارا امتحان ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. ہاں، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بلائنڈنس میں نہیں رکھا کہ اندھیرے میں بالکل رکھا ہو کہ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کلام ہے. اس کے کلام کی کچھ خصوصیات ہیں. اب اگر آپ کو جستجو ہے کہ اس کے کلام کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اس کی کچھ خصوصیات خود قرآن کریم نے اپنی یعنی مختلف صورتوں کے اندر بیان کی ہیں، اور ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی اس نے چیلنج کیا ہے کہ بھئی اس جیسا لے کر آؤ. تو کوئی نہ کوئی خصوصیات ہوں گی نا، تو تبھی تو چیلنج کیا ہے. ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اپنے اعلیٰ ترین سمجھ لیجئے کہ لٹریری سٹینڈرڈ کے باوجود بغیر کسی پریپریشن کے پیش کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یعنی اچانک، جس کو فی البدیہہ جس کو بولتے ہیں،
کہ فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ کہتے تھے اچھا رکو میں 4 دن کے بعد بتاؤں گا سوچ کر, اچھا بھائی, اور اس طریقے سے پھر 4-5 دن کے بعد وہ تیاری کر کے وہ آیتیں آ رہی ہوں, بلکہ فوری طور کے اوپر وہ آیت نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کر دیتے تھے. اور وہ آیت لٹریری سٹینڈرڈ کے اوپر اتنی ہائی ہوتی تھی کہ اس کو بغیر پریپریشن کے تیار نہیں کیا جا سکتا. ایک نمبر 2, دوسری خصوصیت, آپ یہ کہیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا, آپ نے جو ایک بات بولی اس کے اوپر میں سن لیجیے, ہولڈ آن, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. ظاہر ہے میں یہ بول رہا اس سے کیسے پروو ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھے, اس سے یہی پروو ہوتا ہے آج کل بھی بہت سارے ہوشیار شاعر اور شعر و شاعر انگلش میں, اردو میں وہی کہہ رہا ہوں, اسی یہ جو میں اب آگے کہنے جا رہا ہوں نا اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. سن لیجئے, میں آگے جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کا جواب آپ کو ملے گا اگلی بات سے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا, ان کو کچھ آتا ہوگا شعر و شاعری تو انہوں نے جو ہے یہ کلام لکھ دیا. زیادہ سے زیادہ یہ اور یہ بہت کامن الزام ہے. ضروری نہیں انہوں نے لکھا ہو, کوئی ہو سکتا چلو کسی نے بھی لکھا, کسی نے بھی لکھا, لیکن پھر اس کے بعد ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی یہ ثابت کرنا کہ کس نے لکھا. پاسبلٹی جو ہے اس پر بات نہیں کر سکتے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اللہ نے نہیں لکھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے, چونکہ کلام ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے, تو آپ یہاں تک تو اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھا, خلافت عباسیہ میں لکھا گیا ہے, تو آپ ثابت کریں گے, اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہو جائے گی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ خلافت عباسیہ میں کس نے لکھا. سمجھ گئے آپ؟ دیکھیے پھر یہاں پہ آپ ازیوم کر کے چل رہے ہو کہ یہاں پہ 2 ہی لوگ ہیں, ایک ہے پروفیٹ محمد اور ایک تو اللہ. اگر پروفیٹ محمد نے نہیں لکھا تیسرے کا تو نام اللہ نے بتائیے. لکھا, ویسے نہیں ہوتا ہے. جی تیسرے کا نام بتائیے. جی تیسرے کا نام میں تھوڑی تھا وہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ پروفیٹ محمد نے نہیں لکھا تو اللہ نے لکھا, کیونکہ وہاں پہ 2 ہی لوگ تھے, ایسے نہیں ہوتا نا. اچھا کیسے ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی ہر کتاب, دنیا کی ہر کتاب یا تو انسان نے لکھی یا پھر مشین نے لکھی ہے. کوئی دوسرا جانور لکھ نہیں سکتا, کوئی بھگوان نے نہیں بھیجی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں ہولڈ آن, آپ نے کہا کہ یا تو یہ 2 پاسبلٹی کہ یا تو اللہ نے لکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, یہ صحیح نہیں ہے. تیسری پاسبلٹی بھی ہے, ہولڈ آن, تیسری پاسبلٹی بھی ہے کہ کسی اور نے لکھا ہوگا, رائٹ, کسی اور انسان نے لکھا ہوگا, کریکٹ. ہاں وہ انسان کون ہے, چونکہ اب یہ دعویٰ آپ کی طرف سے ہو گیا, ہمیں نہیں پتا اس کا. تو پھر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی دلیل دیں گے. ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہولڈ آن, ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اس پر ہمارے پاس دلیل ہے, اور اس میں ایک دلیل میں آلریڈی دے چکا. اب دوسری دلیل آ رہی ہے. دوسری دلیل یہ آ رہی ہے کہ اگر مان لیں کہ اس کے آتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, تو دنیا کا کوئی بھی آدمی, شاعر ہو, وہ اسپیکر ہو, وہ کوئی رائٹر ہو, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 40 سال تک انتظار کرتا ہے کہ یار میں 40 سال کے بعد لکھنا شروع کروں گا, اور اچانک جب وہ لکھے پہلا جملہ یا پہلا پیراگراف, وہ لٹریری سٹینڈرڈ کی اپنی پیک پر ہو. ایسا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ کوئی بھی شاعر, وہ غالب ہوگا, اقبال ہوگا, دنیا کا کوئی بھی پوئٹ ہوگا, وہ شیکسپیئر ہوگا, آہستہ آہستہ اس کی تھاٹس میں اور اس کے پریزنٹیشن میں ایوولوشن ہوگا, کہ وہ پہلے تھوڑا سا کم درجے کا لکھے گا, پھر ہائی درجے کا لکھے گا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا چلے جائے گا. آپ غالب کی پوئٹری اٹھائیں تو غالب کی جو پوئٹری ہے, اس کے جو ابتدائی پوئٹری ہے وہ بہت مشکل ہے, فارسی کے سارے الفاظ ہیں, اور ان کی زندگی کی جو آخری پوئٹری وہ بہت آسان ہے, ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. یہ ایوولوشن ہوا ہے تھاٹس کے اندر. یہی حال اقبال کا ہے. یہ سارے جتنے پوئٹس ہیں وہ کسی بھی لینگویج کے ہوں, سب کا یہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک سورت بھی 40 سال کی عمر سے پہلے پیش نہیں کی, اور اچانک 40 سال کی عمر کے بعد وہ پیش کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ جو عرب پوئٹس ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسا کلام ہے کہ ہم اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نہیں کہہ رہے تھے, بلکہ وہ ریسیو کر رہے تھے. اگر خود کہہ رہے ہوتے تو 40 سال کی عمر سے پہلے بھی 20 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی سینٹنس, کوئی نہ کوئی جملے, فقرے, کوئی سورت پیش ہونی چاہیے تھی. تو یہ اب ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کلام نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے, بلکہ یہ کسی اور نے لکھا ہے, تو اب یہ دعویٰ آپ نے کر دیا. اس کی دلیل آپ کو ثابت پیش کرنی ہوگی کہ کس نے لکھا ہے, چونکہ محض پاسبلٹی کی بنیاد کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. میں اگر یہ کہہ دوں کہ پاسبلٹی, ہولڈ آن, آپ دیکھیے آپشنز 2 ہی لے کے چل رہے ہیں, یا تو پروفیٹ محمد یا تو پھر اللہ. یہ دونوں چونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے کی ہمارے پاس چین آف ٹرانسمیشن ہے, اور ایک چین آف ٹرانسمیشن نہیں ہے بلکہ ماس ٹرانسمیشن ہے.
تو میس ٹرانسمیشن اس بات کی دلیل ہے کہ بیچ میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے کہ جس نے اس کلام جو ہے گڑھ کے ہمیں دے دیا ہو. میس ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد ہوتی ہے. اس کو ہم اردو یا عربی میں بولتے ہیں تواتر. جی ہاں, میس ٹرانسمیشن ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن نہیں ہوا, یا آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن ہوا ہے لیکن ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد نہیں ہے. یہ آپ اس میں سے بتائیں کون سا راستہ چوز کریں گے؟ کس بات کا ماس ٹرانسمیشن بول رہے ہیں آپ؟ میس ٹرانسمیشن پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ آپ کو پتہ ہے میس ٹرانسمیشن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, ماس ٹرانسمیشن مطلب بڑی کوانٹٹی میں ٹرانسمیشن ہو جانا, ٹرانسفر ہو جانا. کیا ہے وہ مجھے بتائیں تھوڑا سا. ماس ٹرانسمیشن کا کیا مطلب ہے؟ I don't know, maybe it's something you're mass transferring a knowledge in a huge amount or mass transferring something else. ہیوج اماؤنٹ میں نالج ٹرانسمٹ کرنا ماس ٹرانسمیشن نہیں ہوتا, بلکہ اتنے لوگوں کا کسی ایک چیز کو رپورٹ کرنا کہ جتنے لوگوں کا عام طور سے جھوٹ کے اوپر متفق ہونا ممکن نہ ہو, اس کو ماس ٹرانسمیشن بولا جاتا ہے. اب میں آپ کبھی کابل گئے ہیں؟ نہیں, گئے ہیں کابل؟ نہیں گئے؟ تو آپ یہ تو نہیں مانتے کہ کابل جھوٹ ہے, کابل شہر موجود ہی نہیں ہے دنیا میں, یا ہے موجود؟ آپ بھائی صاحب یہ کیا دلیلیں دے رہے ہیں؟ میں دلیل دے رہا ہوں. کابل موجود ہے کہ نہیں؟ کابل موجود ہے کہ نہیں ہے, اور یہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ کابل کے موجود ہونے کو اس لیے جانتے ہیں اور مانتے ہیں چونکہ اس کے تعلق سے دنیا کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ نے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں پرسنلی سن لیا ہوگا کہ ہاں بھائی کابل موجود ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں جی کابل موجود ہے. تو یہ میس ٹرانسمیشن کی دلیل ہے, یہ میس ٹرانسمیشن کی ایک ایگزامپل ہے. سن لیجئے, میس ٹرانسمیشن کی ایک ایگزامپل ہے. تو اسی طریقے سے ایک پوری جنریشن نے 100,000 پلس لوگوں نے یہ رپورٹ کیا, ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ لوگوں کو, کہ یہ قرآن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اور وہاں سے یہ نسل در نسل, جنریشن آفٹر جنریشن ہوتا ہوا ہم تک پہنچا. اس کو ماس ٹرانسمیشن کہتے ہیں. اب یا تو آپ اس کا انکار کریں کہ نہیں ماس ٹرانسمیشن نہیں ہوا تھا, اور یا یہ کہیں کہ ماس ٹرانسمیشن سے ڈیفینیٹو نالج حاصل نہیں ہوتی. دو راستے آپ کے سامنے ہیں, آپ ان میں سے کون سا راستہ چنیں گے؟ دیکھیے, آپ باتیں بہت بڑی کر رہی ہے, باتیں بنا رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی بھی بات سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ کتاب اللہ نے لکھی ہے. آپ بس یہ پروو کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ اگر پروفٹ محمد نے نہیں لکھی تو آپ پروو کیے کسی اور نے لکھی ہے. لیکن اس سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول اتنا بلند بھی ہے کہ آپ میری بات سمجھ بھی پا رہے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں نے آپ سے کہا کہ دو راستے ہیں, یا تو آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن نہیں ہوا, یا یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن ہوا ہوگا لیکن اس سے ڈیفینیٹو نالج نہیں آتی. دو میں سے کون سا راستہ چنیں گے؟ آپ دیکھیے, آپ سے باتیں گھما رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے. بھائی سیدھے میں بات کر رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں دیکھیں بالکل دو چار کی طرح واضح ہے. سنیے, دو چار کی طرح واضح ہے, میری بات غور سے سنیے گا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, اور ان سے ماس ٹرانسمیشن ہو کر یہ کلام ہم تک پہنچا ہے. Therefore we definitely know کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام اس امت کو پہنچایا ہے. یہ ہمارا پورا دعویٰ ہے. اب آپ اس دعوے کو ڈیبنک کرنے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ ماس ٹرانسمیشن نہیں ہوا, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ماس ٹرانسمیشن ہوا ہے لیکن اس سے ڈیفینیٹیولی کچھ نہیں پتا چل سکتا. اگر آپ ان دونوں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے ساتھ گفتگو کرنا بیکار ہے, چونکہ آپ بنیادی باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان دو میں سے کسی ایک بات کو ایکسپٹ کر کے اس کو رد کیجیے. جی, مجھے لگتا ہے آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آپ باتیں تو بہت کر رہے ہیں لیکن آپ پروو کچھ نہیں دے پا رہے. آپ جو باتیں بول رہے ہیں وہ تو میرے بھائی پبلک کو پتا چل رہا ہے یقیناً, اور جو بھی جب یہ ویڈیو پبلک میں آئے گی تو ان کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا لیول جو ہے وہ کہاں پر ہے. کہ ایک بنیادی بات جواب دینا تو دور کی بات, آپ اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارا آخر مدعا کیا ہے. یہ ہے کہ اگر کتاب پروفٹ محمد نے لکھی تو پھر اللہ نے لکھی, تو ہی آپشن نہیں ہے میرے دوست. پتہ نہیں آپ US میں کیسے چلے گئے. نہیں, وہ تو مجھے معلوم ہے میں کیسے آ گیا, اور اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بھی آ کے دکھا دیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. US کوئی جنت نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی یہاں انٹلیکچوئل ہوگا, ایک سے ایک گدھا پڑا ہوا ہے یہاں پر, تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے. یہاں اصل بات یہ نہیں ہے, اصل اور تھوڑا سا پرسنل نہ ہو, چونکہ جب آدمی سامنے والا پرسنل ہونے لگتا ہے نا تو پھر یہ لگتا ہے کہ اس کو کہیں چوٹ لگ رہی ہے. آپ اس کا احساس نہ کرائیں کہ آپ کو چوٹ لگ رہی ہے, انٹلیکچولی بات کریں, اس کا تعلق پرسنل پر نہ ہے نا, ورنہ پھر ہم جب آئیں گے پرسنل تو پھر بہت زور سے چوٹ لگتی ہے سامنے والے کو.
تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دو آپشنز ہمارے ایکسپٹ نہ کر کے تیسرے آپشن کو کہا کہ نہیں کوئی اور بھی لکھ سکتا ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے اور جس کا دعویٰ ہے اس کے اوپر دلیل ہے, وہ دلیل آپ دیں گے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یہ کلام اللہ نے نازل کیا, رسول اللہ نے دیا, اور رسول اللہ کے دیے ہوئے کا ہمیں کیسے پتا چلا؟ ماس ٹرانسمیشن سے پتا چلا. اب آپ اس کا انکار کر دیں اور اس کو ثابت کر دیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ڈیبیٹ کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا میرے بھائی. ڈیبیٹ کا طریقہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ پہلے تو گاڈ کو روم میں رکھ رہے, گاڈ ہے ہی نہیں, آپ کو پہلے یہ تو پھر ساری بات ہی غلط ہو. تو پھر بات کریں گاڈ کے اوپر, چونکہ آپ پہلے ہی یہ مان چکے ہیں کہ اگر گاڈ موجود ہے تو اس کے اندر کلام بھیجنے کی صلاحیت اور صفت موجود ہے. آپ پہلے ہی مان چکے, اب واپس نہیں جا سکتے. دیکھیے اب واپس جانے کا مطلب یہ کہ پھنس گئے تو چلو پھر واپس چلے. یہاں سے واپسی نہیں ہے میرے بھائی. ہماری اسٹریم میں میرے سامنے جب آ جاتے ہیں تو ہم تو پھر جکڑ کے چلتے ہیں, کہیں کوئی سوراخ نہیں چھوڑتے کہ وہاں سے نکل جائے بندہ. وہ ویسے آپ کو لگتا ہوگا, لیکن آپ سے باتیں بنا رہے ہیں, آپ کچھ پروو نہیں. کوئی بات نہیں, وہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے لیں دیجیے کہ کون باتیں بنا رہا ہے اور کون پھنس رہا ہے. یہاں میں سمپلی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پورا نیریٹو ہمارا آپ کے سامنے آ گیا اور میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا اس کو ڈیبنک کرنے کا. یہ میرا آپ کے اوپر احسان ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے کیسے ہرا سکتے ہیں, ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ثابت کیجئے. نہیں وہ ضرورت نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ کا وہ ضرورت اس لیے نہیں ہے میرے بھائی چونکہ آتا نہیں ہے. آپ ایک ورلڈ ویو ڈیولپ کر کے ہمارے پاس آ گئے اور یہ پوچھنے کے لیے کہ ثابت کرو خدا قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اب جب ہم ثابت کرنے بیٹھے تو نہ جی ہم تو نہیں مانتے, یہ تو آپ باتیں بنا رہے ہیں. تو یہ سارے پرسنل اٹیک ہوتے ہیں. میں نے پوری گفتگو میں ایک بھی مرتبہ آپ کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ باتیں بنا رہے ہیں. آپ دلیل کا جواب دیجئے. یہ ہوتا ہے ایک انٹلیکچوئل طریقہ. اس کو چھوڑ دیجئے کہ میں یو ایس کیسے آیا, آپ جہاں بھی کسی گٹر وٹر میں ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں ہیں آپ. تو میں پرسنل بات نہیں کر رہا ہوں, ہم انٹلیکچولی بات کریں. اگر واقعی آپ کے پاس کچھ ہے اب مزید کہنے کو, نہیں ہے تو پھر خدا حافظ. دیکھیے آپ نے جو باتیں بتائی, آپ یہ بول رہے ہیں کہ پروفٹ محمد پڑھے لکھے نہیں تھے, انہوں نے 40 سال تک کچھ نہیں لکھا, تو بعد میں کیسے لکھا. ٹھیک ہے, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یا انہوں نے نہیں لکھا ہے تو ڈائریکٹ خدا نے لکھا, بیچ میں کوئی انسان نہیں ہے. یہاں لکھنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ہم نے ایک بھی مرتبہ لکھنے کا لفظ نہیں بولا. لکھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر. یہاں قرآن ریسیو کر کے دینے کی بات کی ہے میں نے, لکھنے کی بات نہیں کی ہے. بولنا ہے رائٹ, لکھنا ہے اور پھر ریسائٹ کرنا. اس سے یہ پروو نہیں ہوتا ہے کہ پروفٹ محمد جی نے نہیں لکھا ہے یا پھر نہیں ریسائٹ نہیں کیا ہے, کیونکہ انہوں نے 40 سال تک کیا نہیں تھا. تو اس کا مطلب اللہ نے کیا. دوسرے پاس ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں اللہ. اگر میں بولوں یہ ہو سکتا ہے کسی اور سے بولا ہو جو کہ لٹرلی میں بہت ماہر ہو, رائٹ. ہاں تو ایگزیکٹلی, تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو کہ جس سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا ہو, ہے نا, سمجھا ہو, ہے نا, یہ بات یہ کہہ رہے ہیں نا اللہ ہم لوگ لاسٹ آپشن مانیں گے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام کسی اور سے سیکھ لیا ہو, مثلا ورقہ بن نوفل سے سیکھ لیا ہو, یا راہب سے, نارمل بات تو وہی ہے, یا حبیرہ راہب سے سیکھ لیا ہو. یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں نا. لاجیکل کوئی بھی سینسیبل لاجیکل انسان وہی مانے گا. بھائی میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے سیکھ لیا ہو. اگر انہوں نے لکھا تو دوسرے انسان نے لکھا ہے. تیسرا آپشن کوئی نہیں, بس نہ کتا بستا ہے نہ گدھا. بھائی میں کیا پوچھ رہا ہوں, میں تھوڑا سا اپنی کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں جواب اسی اعتبار سے دوں. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی اور سے سیکھا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور بندے سے سیکھا ہے, رائٹ. اوکے, میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ کتنا بے وقوف ہوگا کہ اتنا عظیم الشان کلام لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا عظیم الشان قائد بننے کا موقع فراہم کر رہا ہے اور خود غائب ہو گیا منظرنامے سے, کسی کو پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا. اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ جتنے کہ اتنا عظیم الشان کلام بھی دے رہا ہے اور دوسرے کو لکھ کر دے رہا ہے, سارے موقع دوسرے کو دے دیا بغیر کسی غرض کے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اب اس کا جواب دیں. ایسا کوئی بندہ ہے کہ جو دوسرے کو لکھ کر دے اور کہے کہ تم پوری دنیا کے لیڈر بن جاؤ, تم ایسے آدمی بن جاؤ کہ جس کا نام رہتی دنیا تک رہے, مجھے نام نہیں چاہیے, ایسا کوئی ہے؟ دیکھیے اگر آپ یہ لاجک دے رہے تو میں کاؤنٹر لاجک یہ دے سکتا ہوں کہ پروفٹ محمد جی نے ان کو کچھ لالچ دیا ہوگا, کچھ اس کے بدلے دیا ہوگا, یا پھر وہ لالچ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ بندہ واقعی اتنا بیوقوف تھا کہ پوری دنیا کی حکومتیں 52 اسلامی ملک چھوڑ کر, 1 بلین سے زیادہ کی پاپولیشن چھوڑ کر اور جزیرۃ العرب کی پوری حکومت چھوڑ کر, مدینے کی ریاست چھوڑ کر وہ چند اشرفیہ لے کر گمنام ہو گیا. بھائی وہ آپ کے قبیلے کا تو نہیں تھا,
وہ سب چیزیں وہ ٹائم پہ نہیں تھی، وہ سب چیزیں وہ وہ ٹائم پہ آپ نہیں کے تھی، وہ قبیلے کا جھوٹ تو نہیں ہے، تھا؟ اسلام وغیرہ بعد میں آیا، اسلام وغیرہ محمد بعد صلی میں اللہ علیہ آیا، وسلم دیکھیے محمد قرآن صلی کریم تو فتح مکہ کے بعد بھی نازل ہوا. فتح مکہ کے اوپر سب کو پتہ چل گیا تھا کہ پورا جزیرۃ العرب کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو چکی ہے قائم. وہ بندہ آ جاتا کہ بھائی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ تو میں لکھ کے دے رہا ہوں، تم کس کو مان رہے ہو، مجھے بناؤ. بھائی صاحب ریاست مدینہ کی ہو حکومت سکتا جو ہے اس ہے کو وہ مار 13 ڈالا سال ہو، کے بعد قائم ہو گئی تھی. تو وہ آ کے کہتا کہ بھائی مجھے تو حکومت چاہیے مدینے کی. یہ سارے احد اور بدر ہو جتنے سکتا ہے سارے اس کو مار ڈالا سب ہو، چیزیں جو ہیں سارے کریڈٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لے رہے ہیں، مجھے چاہیے. وہ کہاں چلا گیا، کیوں نہیں آیا وہ؟ ہو سکتا ہے اس کو مار ڈالا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن پھر اس سے آپ اگر اس کو مار ڈائریکٹ ڈالا تو پھر اگر اس کو مار ڈالا تو پھر قرآن نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد پھر مزید کچھ نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تو آتا رہا. 23 سال بھائی تک صاحب آتا قرآن آپ کو بھی پتا ہے ایک دم میں چلے نہیں آیا تھا، ہو گیا محمد اس کا بول کام. رہے تھے آدم بھائی کیا ہو گیا کام. چلے بہت ہو گیا. یہ آدم بھائی سے مجھے یہ پوچھنا ہے بس آخری سوال کہ انہوں نے قرآن پڑھا بھی ہے یا یہ بس کچھ اپنا نہیں بھائی. ظاہری اگر معلومات؟ قرآن پڑھا ہوتا تو ملحد ہوتا. انسان ملحد بنتا ہی جب ہے جب جہالت کے گڑھے میں ڈوب جاتا ہے وہ. ایگزیکٹلی. یہ بندہ مفتی صاحب جو ہے یہ میرے ساتھ آیا، بولا میں ایتھیسٹ ہوں. میں نے بولا ٹھیک ہے چلو کانسیپٹ آف گاڈ پہ بات کرتے ہیں، ایگزسٹنس آف گاڈ پہ. بولتا ہے نہیں کوئی پروف نہیں ہے. میں نے کہا چلو کنٹینجنسی پہ بات کرتے ہیں. نہیں کنٹینجنسی پہ بات نہیں کرنی. کنٹینجنسی پہ نہیں بات نہیں کرنی. یہ بیچارہ جہالت کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے. مجھے اس سے ہمدردی ہے. اور عام طور سے اس طرح کے لوگ ایک مینٹل ٹراما کا شکار ہوتے ہیں، بچپن میں کچھ ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور یہ میں مذاقن نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جینیوئنلی کہہ رہا ہوں. کوئی نہ کوئی ٹراما آتا ہے کہ جس کا یہ بلیم اللہ کے اوپر رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کو بلیم کرنے کے بعد اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں، قرآن تو ہے ہی نہیں. چونکہ اگر قرآن کو سچ مان لیا، اللہ کو موجود مان لیا، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی اور اللہ کی ماننی نہیں ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے کہ جس کے اوپر یہ حضرات عام طور سے چلتے ہیں. تو ہمارے پاس آتے ہیں یہ، اور بعض مرتبہ یہ کہ شاید دیکھنے کے لیے کہ بھائی ہم تو مسلمانوں کو زیر کر سکتے ہیں. بعض مرتبہ یہ خواہش ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ایک اچھی انٹینشن سے آتے ہیں. تو جو اچھی انٹینشن سے آتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، باقی جو لوگ ہیں ان کی جہالت ایکسپوز ہو جاتی ہے. بس یہی بات ہے.